ونسلم على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وقد صدقت انت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا فرشي يا هاشمي يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند حضور آقا مولا کی بارگاہ میں درود اسلام پیش کیجیے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نبی المتاحم سادات اکرام علماء اکرام سراخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا حضرات ایک ایک بندے کا نام لے تو وقت کے دامن میں اتنی گزرنا ہے میں اور آپ حضور آقا مولا کے غلام حضور آقا مولا کے در کے کتے ہم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے حسین کے زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ہر گلی ہر کوچے ہر نگر میں حسین حسین ہو رہی ہے اور ایک علمی جملہ دیتا چلوں ذکر اس کا ہوتا ہے جس کا مذکور موجود ہو ذکر اس کا زندہ ہوتا ہے جس کا مذکور موجود ہو اب یہ موبائل ہے چھوٹی سی مثال آخری وقت میں بات ختم یہ موبائل مارکیٹ میں آیا ہی نہیں میں آپ کو فضائل بیان کرتا رہا ہوں آپ کہیں گے بھئی پاگل کس چیز کے فضائل بیان کر رہا ہے یہ موجود ہوگا موجود ہونے کے بعد ٹوٹ جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا آپ کو بتاؤں گا یار فلاں کوالٹی کا موبائل تھا آپ کہیں گے ہاں تھا اور ہے ایک چیز ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اب یقین مانیے کہ امام علی مقام کا ہر گلی ہر کوچے ہر نگر میں جو ذکر ہو رہا ہے سب سے قوی دلیل ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے حسین آج بھی زندہ ہے اپنی ٹھنڈک دل دا چین اپنی ٹھنڈک دل دا چین شاہ جی نے حضرت حسان بن ثابت کا ذکر کیا ایک بات کر کے حضرت مسلم بن عقیل کا واقعہ مختصر سنا کے اجازت چاہوں گا تو جناب حضرت حسان بن ثابت منبر رسول پہ کھڑے ہو گئے حضور آقا مولا نیچے تشریف فرمایا حسان بہت شاعری کرتا ہے بہت کلام پڑھتا ہے مجھے میری نعت سنا جناب حسان کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واحسن من کلم ترکت عینی واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء واحسن من کلم ترکت عینی یا رسول اللہ تواڈے جا سونا میری آنکھ نے ویکھے اب ادھر ایک جملہ سنتے چلیں سونا جو بندہ ہوتا ہے نا خوبصورتی اور حسن میں عیب ہوتے ہیں خوبصورتی میں عیب ہوتا ہے سونے بندے نے پیچھے کوئی عیب ضرور ہوتا ہے لیکن جناب حسان نے کم تو لے کے نجد تک کا منہ توڑ دیتا آپ نے فرمایا وہ احسن من کلم ترکت عینی وہ اجمل من کلم تلد النساء یا رسول اللہ تواڈے جا سونا میری اکھ نے ویکھے کو نہیں میری اکھ ویکھتی کیویں تواڈے جا سونا تے کسے ماں نے جمے احسن من کلم ترکت عینی وہ اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب یا رسول اللہ تواڈے رب نے تانوں ہر عیب چھپا پیدا فرمایا جڑا بندہ سونا ہوندا ہے نا جی سونا ہوندا ہے بڑا سونا ہوندا ہے او دے وچ کوئی نہ کوئی عیب نکل آندا ہے کوئی نہ کوئی عیب نکل آندا ہے جناب حسان نو پتہ سی کہ 1450 سالاں بعد رائیونٹ دی گندی مٹی دے کیڑے جڑا حضور دے اوتے انگلیاں اٹھان گے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تانوں تواڈے رب نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے کانک قد خلقت کما تشاء بلکہ سونےا جویں تسی چاہیا ہے اوویں تواڈے رب نے مسلم بن عقیل حضور آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے نا آپ کے نواسے جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کربلا میں پہلے آپ نے کوفہ میں آپ نے بھیجا جب آپ کوفہ میں پہنچے نا تو ایک روایت کے مطابق آپ کے ہاتھ مبارک کے اوپر 30,000 بندے نے بیعت کی ایک مضبوط روایت ہے اس کے مطابق 10,000 بندے نے جو ہے وہ بیعت کی اب 10,000 بندے نے بیعت کی ان کا رہن سہن ان کی جو مہمان نوازی تھی وہ ایک صحابی رسول تھے انہوں نے کی بات ختم کرنے لگا ہوں صحابی رسول تھے انہوں نے آپ کی جو ہے وہ میزبانی کی اب ابن زیاد آ گیا ابن زیاد جب آیا نا تو 30,000 کا لشکر جس نے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان ایتے 3 بھی نہ کھڑے ہوئے حسینی کردار کی جب بات آئے نا حسین کے نعرے اور حسین کی نیاز تو سبھی کھانے آ جاتے ہیں حسینیت کے نعرے تو سبھی لگا لیتے ہیں لیکن جب حسینی بن کے میدان میں آنا پڑے پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل حسینی کون ہے جس وقت میدان لگا
تے 3000 دے وچوں 3 بھی نہ کھڑے رہے تے سارے جناب سجے کھپے ہو گئے تے لوگوں نے جناب کہا کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضرت موسی بن عقیل کو جو ہے وہ اپنے پاس پناہ دی تھی. حضرت موسی بن عقیل کو پناہ دینے والے صحابی رسول کو طلب کیا گیا, ان کو بلایا گیا. ابن زیاد نے کہا جی تسی انہوں نے پناہ دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں دیتی ہے. انہوں نے کہا جی ان 100 کوڑے مارے جان. صحابی رسول کو 100 لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا کربلا میں جناب ان کا شامل ہی نہیں تھے, کردار ہی نہیں تھا, وہ بھی ہے ہی نہیں سن. چلو امام علی مقام دے نال تے 3 تو 4 جڑے مولا علی تے شہزادے سن, اس کے بعد کچھ بیبیاں سن, باقی جڑے 72 سن گن کے دسو کون سن؟ 21 لوگ خاندان دے سن تے باقی سارے صحابیاں صحابہ دی اولاد سن. ہاں جی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جنہاں نے حضرت موسی بن عقیل نو اپنے کول پناہ دیتی اور اپنے کول انہاں رہائش پذیر کیتا, انہوں نے 100 کوڑیاں دی سزا ہو گئی. تو وہ پتہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے بھئی 100 کوڑے نہیں, میں نے فقط موسی بن عقیل کو نہیں اپنے پاس پناہ دی, میں نے اس کے بیٹے محمد کو بھی اپنے پاس پناہ دی ہے جس کی عمر 7 سال ہے. اس نے کہا جی 200 کوڑے. آپ نے کہا 200 نہیں, میں نے موسی بن عقیل اور اس کے بیٹے محمد نہیں, اس کے بیٹے ابراہیم کو بھی اپنے پاس پناہ دیا جو 8 سال کا ہے. انہوں نے کہا جی 300 تو بعد 400 پھر 500. جناب وہ صحابی رسول کہنے لگے 500 بس کر, اب مارنا شروع کر. جب ان کو مارنا شروع کیا 1 سے لے کے 99 تک پہنچے تو وہ رک گئے. ایک بندے نے کہا جی بڑے امیر نے, بڑے رئیس نے, ہے صحابی رسول نے, اگر انہوں کچھ ہو گیا تو دنگے فساد ہو جان گے, اسی بلادری دیاں سانو بھی تیرے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. تو آپ جلال میں آگے وہ صحابی رسول, انہوں نے کہا یہ روکا کس نے ہے؟ وہ بندہ سامنے ہوا, اس نے کہا جی میں آپ کا رشتہ دار ہوں, آپ اتنے بڑے رئیس ہیں, آپ شہید ہو گئے تو ادھر کوفے کے اندر دنگے فساد ہو جائیں گے, اتنے آپ کو مرا کے جو ہے وہ رہنے سہنے اور عمرہ میں بیٹھنے والے ہیں, اتنا آپ کا جاہ و جلال ہے, آپ شہید ہو گئے تو دنگے فساد ہو جائیں گے, ہمیں بھی کھڑے ہونا پڑے گا. تو جناب وہ صحابی رسول کا جملہ سنے, انہوں نے کہا ہے تجھے پتہ نہیں کہ جو حضور کی آل کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر حضور کنڈ نہیں لگنے دیتے, تو بات کرتے ہیں کوڑوں کی, مجھے 1 کوڑا بعد میں پڑتا تھا روح وقتحا کا چہرہ میرے سامنے, کوڑا بعد میں پڑتا تھا مصطفیٰ کا دیدار پہلے ہوتا تھا, کوڑا بعد میں پڑتا تھا رسول اللہ کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا. اس واسطے جو بندہ اہل بیت سے محبت کرے میرے آقا مولا اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے.